ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے لیکن وہ دیر سے اٹھا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، تو کیا وہ بغیر غسل کے سحری کر سکتا ہے، سحری کا کھانا کھا سکتا ہے؟ دیکھیں بھی اس کے متعلق یہ اس وقت بھی مسائل تھے، آج بھی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر بن عبد الرحمن باپ بیٹا تھے، دونوں میں آپس میں اسی موضوع پر بات ہوئی، تو دونوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کا یہ واقعہ ہے، تو دونوں چلے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی گئے۔ تو کہتے ہم ان کے پاس گئے، ان کے وہاں جا کے عرض کی کہ اس مسئلے پہ ہماری بات ہو رہی ہے، تو اس میں صحیح کیا ہے کہ روزہ دار پر غسل فرض ہے، وقت تھوڑا ہے، اذان فجر کی ہونے والی ہے، کیا وہ بغیر غسل کے سحری کا کھانا کھا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِّن جِمَاعٍ غَيْرِ احترام، بڑی وضاحت سے کہا کہ آپ پر غسل فرض تھا اور وہ غسل جماع کی وجہ سے تھا، احتلام کی وجہ سے نہیں تھا، جماع کی وجہ سے آپ جنبی تھے اور غسل فرض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا کھانا کھایا، روزہ رکھا، آپ نے وضو کیا اور سحری کا کھانا کھا لیا۔ تو اس لیے اگر دیر سے اٹھے ہیں، غسل فرض ہے، پہلے سحری کا کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں، اب سحری کا کھانا کھا لیں، اب اس کے بعد ابھی اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد تو جیسے ہمارے یہاں ماحول ہے آدھے گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہوتا ہے نماز کا، نماز تک، تو اس دوران بندہ آرام سے غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سحری سے پہلے اتنی دیر ہم بیدار ہو چکے ہیں کہ ہم غسل کر سکتے ہیں، پھر سحری کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، تو پہلے غسل کر لینا چاہیے، غسل کریں، کھانا کھائیں، اس کے بعد ہم نماز کے لیے چلیں۔ تو بہرحال غسل صرف سحری کے لیے غسل شرط نہیں ہے، غسل شرط ہے نماز کے لیے بس۔ نماز کے علاوہ تمام کام اسی حالت میں، غسل فرض ہے، بندہ اس حالت میں کر سکتا ہے، بندہ کھا پی سکتا ہے، اور غسل فرض ہے، جس خاتون پر غسل فرض ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ گھر میں کھانا بنا سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ غسل فرض ہے اب میں تو نہ کھانا بناؤں گی، وہ خاتون کہیں، اور نہ ہی کھانا کسی کو پیش کر سکتی ہوں، کوئی مہمان آیا تو اس سے مل نہیں سکتی، مہمانوں سے مل جل سکتی ہیں، سلام کر سکتی ہیں، جواب دے سکتی ہیں، باقی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ذرا غور کریں، جب غسل کے لیے بندے نے جانا ہے، مثال کے طور پر غسل خانے میں جانا ہے یا واش روم جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا تو پڑھیں گے نا۔ جب اگر غسل ہی کرنا ہے تو غسل سے پہلے بسم اللہ تو ضروری ہے نا، جو وضو جو کرنا ہے، غسل سے پہلے وضو کرنا ہے تو بسم اللہ لازمی ہے۔ تو بسم اللہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، واش روم جاتے ہوئے پہلے کی دعا پڑھنی ہے، ہم نے بعد آتے ہوئے اس وقت کی دعا پڑھنی ہے، کسی نے ہمیں سلام کا اس کا جواب دینا ہے، تو یہ سارے کام جائز ہیں، صرف نماز جائز نہیں ہے۔ غسل جب تک بندہ غسل فرض ہے تو فرضی غسل کر نہیں لیتا، باقی تمام کام بالکل عام معمول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور ہاں یہ بھی بتا دو کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بالکل آسان سادہ، کوئی مشکل نہیں ہے، پتہ نہیں فرضی غسل کرنا کیسے ہوتا ہے۔ دو لفظوں میں، متاثرہ جسم کے متاثرہ استنجا کیا، پہلے متاثرہ حصے کو دھو لیا اچھی طرح، اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد مکمل وضو، حدیث کے الفاظ ہیں مکمل وضو آپ کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، تو سارا وضو کریں، یہ پاؤں بعد میں دھونے ہیں، بعد جا کے دھونے ہیں، لمبی چوڑی بحث ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ مکمل جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں مکمل وضو کریں، اس کے بعد 3 چلو اپنے ہاتھوں میں ڈال کے سر پہ ڈالیں اور خلال کریں، اپنی پھر دائیں طرف سے دوران جسم کو شروع کریں، بائیں طرف سے سارے جسم کو دھو دیں، غسل مکمل ہو چکا ہے۔ جو شروع میں غسل کے شروع میں وضو کیا تھا، اب وہ وضو قائم ہے، اب اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو دوبارہ ہاتھ لگا ہے تو پھر وہ وضو قائم نہیں ہے، تو اب غسل مکمل کر لیا ہے، اب وہاں غسل خانے میں کھڑے کھڑے دوبارہ وضو کر لیں، جا کے پھر آرام سے نماز پڑھیں۔